بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے ویلاگ میں پچھلے بھی بتا رہا تھا کہ پاکستان کے اداروں کی کریڈیبلٹی یہ رہ گئی ہے کہ ہم نے اپنا سورس آف میڈیم منیب فاروق اور حسن ایوب جیسے صحافیوں کو رکھا ہوا ہے، جس میں منیب فاروق یہ فرما رہے تھے کہ ہماری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے امریکہ سے جو ہے باعزت جو ہے وہ اپنا رشتہ رکھنا ہے، اگر دباؤ آیا تو ہم اسے بیرونی مداخلت تصور کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو اب جناب مزہ چکھ لیں، آپ نے جتنا امریکہ کے خلاف بولنا تھا بول لیا ہے۔ یعنی کہ عمران خان سے بچنے کے لیے ہمارا وزیر اعظم کہتا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، آج وہ بیگر جو ہے وہ پھر ایک بار پھر سے لمبا لیٹنے جا رہا ہے۔ اب امریکی ایمبیسی جو پاکستان کے اندر ہے، ان کی جانب سے جو ایک بڑا ٹیسٹر دیا گیا، ایک بہت بڑی خبر ہے کہ خفیہ ڈیٹا لیک ہونے جا رہا ہے۔ کون کہاں پر کیا ملاقاتیں کرتا رہا، امریکی ایمبیسی نے یہ میسج پہنچا دیا ہے۔ عمران خان کی رہائی کا پروانہ وہاں سے جاری ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ کے اندر جناب میں نے رکھنی ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو 20 افسران ہیں، وہ کون سے ایسے افسران ہیں جن کو فوجی حراست میں لے لیا گیا ہے، ان کو کیوں لیا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر ایکسکلوسیو خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے کہ آرمی چیف صاحب کا ڈنڈا اس وقت چل گیا ہے اور یہ ایک بڑی تصادم کی جانب صورتحال بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ عمران خان کو فوجی کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو فیض حمید کی تحقیقات کر رہا ہے، اور وہ اس تحقیقات کے اندر ڈیفینیٹلی فیض حمید صاحب نے اگر عمران خان کا نام لیا یا نہیں بھی لیا تو فیض حمید وابستہ عمران خان کو پکڑنا ہے، تو فیض حمید کے ذریعے یہ لوگ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے، اس کی بھی جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں اس کو لے کر جایا جائے، اور جس طرح سے باقی 85 ملزمان جو ہیں ان کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلوائی گئی تھیں، تو پریشر تو ڈال رہے ہیں۔ لیکن عالمی دباؤ اتنا بڑھ گیا، جو 85 ملزمان ہیں اس پر بھی امریکی محکمہ خارجہ نے تحفظات کا اظہار کیا، اور ہمارا جو یورپی یونین ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے کے اندر ہے، اور پھر برطانیہ نے اس کے اوپر مذمت کی۔ یعنی کہ ہماری اکانومی کا پہیہ جان ہو رہا ہے، لیکن آپ عمران خان کو فکس کرنے پر لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری کریڈیبلٹی رہ گئی ہے۔ تو جناب اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیض حمید کے ذریعے عمران خان کو کا بھی جو ہے وہ کورٹ مارشل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگلا ایک ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور 15 جنوری کو بہت کچھ جو ہے وہ بڑا ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے دیکھیں، فیض حمید کے ساتھ بریگیڈیئرز میجر لیول کے لوگ جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے بھی گرفتاریوں کی خبریں آئیں کہ ان کا بھی کورٹ مارشل کی کاروائی ہو رہی ہے۔ ان کے حوالے سے بھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، کیا ان کی ریزن تھی، لیکن ان کا فیض حمید کے ساتھ نیکسس جو ہے وہ جوڑا جا رہا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ 20 افسران، جس میں فوجی افسران بھی ہیں، جس میں قومی اسمبلی کے لوگ بھی ہیں جو ان کے سیکریٹریٹ کے آفیسرز ہیں، اور باقی لوگوں کو فوجی حراست میں لیا گیا ہے، اور ان سے بھی تحقیقاتی عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اندر 3 آفیسرز ہوتے ہیں فوج کے جو کورٹ مارشل کی کاروائی کو پروسیڈ کرتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ فیض حمید سے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں عمران خان کے حوالے سے مئی 9 کے لیے یہ لوگ اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں، وہاں پر عمران خان سے تحقیقات کر سکتے ہیں، وہاں پر عمران خان سے سوالات کر سکتے ہیں۔ لیکن 20 فوجی افسران، مختلف قسم کے افسران جو ہیں، ان جس میں بیوروکریٹ ہیں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے آفیسرز ہیں، فوجی آفیسرز ہیں، ان کو جناب حراست کے اندر جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بریکنگ نیوز ہے جس نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے کہ آرمی چیف کا جناب ڈنڈا چلا ہوا ہے، اور جناب یہ پوزیشن آف سٹرینتھ جو ہے فوج اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ اگر مذاکرات ہو بھی رہے ہیں تو جناب ہم مذاکرات کریں گے، لیکن پوزیشن آف سٹرینتھ سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اور دوسری طرف عمران خان کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے عوام ہے، اس کی پوزیشن آف سٹرینتھ یہ ہے کہ اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہے، 8 فروری کا الیکشن وہ جیت گیا، اس کی پوزیشن آف سٹرینتھ یہ ہے کہ وہ اس پاپولیرٹی کے معراج پر ہے اور اس کو گرانا سہل نہیں ہے، اور وہ اپنے سہارے کھڑا ہوا ہے، وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ بھی اپنی پوزیشن آف سٹرینتھ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے سول نافرمانی تحریک جو ہے اس کی کال جو ہے وہ جناب دی ہوئی ہے۔ اب آگے چلیں، امریکن ایمبیسی کی خبر جناب آپ سن لیں کہ امریکن ایمبیسی جو ہے وہ خفیہ ڈیٹا لیک کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی کا یہ پروانہ ہے، پہلا پروانہ ہے جو جاری ہو سکتا ہے۔ جناب میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی،
اور پھر یہ طلعت حسین نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹ کیا. اب طلعت حسین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایک خاص طبقے سے ان کا تعلق ہے, جس طبقے کے ساتھ حسن ایوب یا منیب فاروق جیسے جرنلسٹ ناچتے ہیں وہاں اس مخصوص جگہ کے اوپر جا کر. اب طلعت حسین نے کہا تھا کہ امریکن ایمبیسی سے کچھ خفیہ ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے, اور وہ ایسا ڈیٹا ہے جس میں ہمارے طاقتور جو ہیں ان کے لیے کچھ پریشانی کی خبریں ہیں. اور پھر عمران ریاض صاحب نے بھی بتا دیا, ان کی خبر بھی یہ ہے کہ امریکن ایمبیسی سے خفیہ ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے. امریکہ نے پیغام پہنچا دیا کہ کون آیا, کون وہاں پر جاتا رہا, کون ملاقاتیں کرتا رہا, کون وہاں سے نکلتا تھا, کس کو فنڈنگ دی گئی, کس کو کتنا پیسہ دیا گیا, سب کا ایڈٹ ہوگا. اب کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ, یہ جب سے رچرڈ گرنل آئے ہیں, ان کی تعیناتی ہوئی ہے, اس کا آپ میڈیا پر نام نہیں لے سکتے, بالکل اسی طرح سے جیسے آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. ہمارے وزیر دفاع نے رچرڈ گرنل کے خلاف ٹویٹس کی, اس نے کہا کہ میں پاکستانی ایمبیسڈر واشنگٹن ڈی سی میں طلب کروں گا. اور پھر رچرڈ گرنل کے خلاف جیسے آپ نے ہمارے جیو نیوز, ہمارے ٹی وی چینلز نے جو بیانیہ بنایا, اس کے خلاف جو کریکٹر اسیسینیشن کی, میرا کوئی تعلق نہیں ہے رچرڈ گرنل کے ساتھ, لیکن میں آپ کو ان کے پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ یہ ساری وجوہات بنی ہیں کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی. کیوں آپ عمران خان سے خوف کھا رہے ہیں کہ عمران خان معاہدے کے اوپر دستخط کر دے, پھر جناب آپ اس کو رہا کریں گے. لیکن اگر آپ عمران خان کو جب آپ نے عالمی دباؤ کے اوپر اگر رہا کرنا ہوگا, تو آپ اس عمران خان سے کیسے ڈیل کریں گے جو آلریڈی آپ کے گلے میں پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا ہے؟ اب میں نے آپ کو یہ بھی ایک خبر دی تھی کہ دیکھیں جو بائیڈن نے ٹرمپ کے اوپر وہی سزائیں دیں, جیسے واشنگٹن جو ڈی سی ہے وہ اس پر چڑھائی کا, کیپٹل ہل کے اوپر حملہ, اور پھر کرپشن کے الزامات لگائے گئے, یہی چیزیں عمران خان کے اوپر لگائی گئیں. رچرڈ گرنل نے اس کے اوپر انٹرویو بھی جناب دیا. اب جو بائیڈن کے ایڈمنسٹریشن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا دی. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے رچرڈ گرنل کو, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹاسک سونپ دیا ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے خلاف تحقیقات کی جائیں, اس میں کتنا یو ایس ایڈز کا پیسہ استعمال ہوا, پھر کانگریس جو ہے اس کے اوپر قرارداد لائے گی, پھر ایف بی آئی اس کے اوپر تحقیقات کرے گی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور اوورسیز پاکستانی کے معاملہ اٹھا رہے ہیں. اب پاکستان میں جو امریکن ایمبیسی ہے وہ سارا ڈیٹا لیک کر سکتی ہے سائفر کے حوالے سے بھی, کہ کون سا آفیسر یا کون سا طاقتور شخصیت وہاں پر جا کر کیا ملاقاتیں کرتا رہا. اور تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میسج وہاں پر کنوے کر دیا گیا کہ جناب آپ بولنا بند کریں گے یا پھر ہم یہاں سے خفیہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا لیک کر دیں. تو نصرت جاوید کہتے ہیں کہ رچرڈ گرنل کو پیسے دیے گئے ہیں, تو وہ دیکھیں وہ امریکہ کے اندر ہیں, اگر آپ کے اوپر وہ حد تک کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی کیا شرم رہ جائے گی کہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ رچرڈ گرنل کو پیسے کون دے رہا ہے, یا اس کو واقعی پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے. تو یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن جناب شروع ہو سکتی ہے, جو رجیم چینج آپریشنز ہوئے ہیں, اور سائفر کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے بھی انویسٹیگیشن کروائی جا رہی ہے, کیونکہ جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے جیسے ٹرمپ کے ساتھ کیا, تو ٹرمپ ڈیفینیٹلی آنے کے بعد جو بائیڈن کے ساتھ بھی وہی سارا کچھ کریں گے. تو پاکستان مسلم لیگ نواز والے, حکومت والے طاقتور جو ہیں, ان کے لیے جناب یہ بہت بری خبر ہے. اور پھر عمران خان کی رہائی کے لیے اگر آپ اس کو جوڑ کر دیکھیں تو جناب یہ جو دباؤ ہے عالمی, وہ بہت ہی زیادہ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے, اور ان کی رہائی کے پروانے اب جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں امریکن ایمبیسی سے. اور پھر شیخ عباس اکرم نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ عمران خان کو بنی گالہ ہاؤس ریس ہونے کی آفر دی گئی تھی, اور ان کو کہا گیا تھا کہ اس کے بدلے آپ کو سیاسی سپیس دی جائے گی اگر آپ بنی گالہ میں ہاؤس ریس ہو جاتے ہیں. لیکن عمران خان نے یہ آفر لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے اسیران کی رہائی ہو, اور اس کے بعد میں اپنا معاملہ دیکھوں گا, میں ایسے جیل سے باہر نہیں نکلوں گا. عمران خان صاحب نے یہ انکار کر دیا. آفیشلی طور پر پی ٹی آئی نے جناب ان کی تصدیق کر دی ہے. اب ظاہرہ شیخ عباس اکرم سیکرٹری اطلاعات ہیں, تو ان کی تصدیق یہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو طاقتوروں نے یہ آفر جو ہے وہ دی تھی. تو یہ اب تک کی تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا اپنے لازمی حل خیال کے بعد پاکستان زندہ باد.